معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ماہ کی فضیلت اور اس کی برکات ماہ ربیع الاول بتانے کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس ماہ کی سب سے بڑی خوشی وہ ولادت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کسی بھی مسلمان کو وہ خوشی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس خوشی کے راز اور اس کے اندر پنہاں جو پیغامات ہیں ان کو بھی محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کا حصہ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج اسی پر بات ہوگی۔ ہمارے تمام آڈینس جو چینل M5 کے ناظرین ہیں ان کو اس ماہ کی برکات اور اس کے فیوز اور اس کی فضیلت بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ وہ اس فضیلت کے معنی کو بھی سمجھیں۔ کون ہے ہمارے رسول؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی کہ آپ، ایک ہندو نے کہا کہ عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یعنی محمد وہ ہیں جو صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں، بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری عالم کے لیے۔ جس طرح رب العالمین صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ تمام عالمین کا رب ہے، اسی طرح اس نے اپنے محبوب کو اس معاملے میں بھی تنہا نہیں چھوڑا اور کہا محمد تم رحمت للعالمین ہو، تم عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جا رہے ہو۔ اس جاہل قبائلی معاشرے میں جہاں عرب جو ہیں ہر قسم کے اخلاقی اور سماجی تمدن سے بالکل ناآشنا تھے اور ایک نہیں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں یہ بڑا سمبولک ہے، یہ جو بتوں کی پوجا ہے۔ بت کون ہے؟ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ بتوں کی پوجا خالی وہ پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ انسانی لباس میں اور انسانی شکل میں وہ بت بھی ہیں جو دنیاوی طاقت رکھتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کی پوجا کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی خوشامد، کسی کی تعریف اور کسی کے اوپر بھروسہ کرنا جائز نہیں۔ یقیناً زمین پہ جو لوگ ہیں وہ وسیلے ضرور بنتے ہیں۔ ایک حاکم جو ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، ریاست کا، وہ صرف وسیلہ ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی طاقت کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے، اور اس کا امتحان بہت کٹھن ہے۔ جو معلم اخلاق ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلطان اور دربار دونوں سے، سیاست سے خود کو دور رکھے۔ درباری سیاست، ویسے تو سیاست کے معنی خدمت کرنا ہے، لیکن ہم نے سیاست کو سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے پہچان لیا ہے۔ جو سیاست، اخلاقی سیاست، جو عقل کی جو سیاست ہے، وہ ہمارے رسول جو ہمیں بتا کر گئے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ تو صرف یہی کہنا تھا کہ معلم اخلاق جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سیاست اور سلطان دونوں سے، دونوں کی جو ہیبت ہے اس سے دور رہے، اور جو درباری اور سرکاری آداب جو ہیں وہ اور رشد و ہدایت کے طریقے ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ جو لوگ دو کشتیوں میں پیر رکھ کر سوار ہیں نا 1400 برس سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، اگر ہم نے فلاں کو برا کہا تو ہمارے یہ موجودہ جو بت ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، فلاں کو اچھا کہا تو بھی یہ بت ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، خود اپنی عقل استعمال کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتے، کسی ایسی ہستی کو جس کو تاریخ نے اچھا ثابت کر دیا یا کس تاریخ نے جس کو برا ثابت کر دیا، تو آپ اس معاملے پہ خاموشی اختیار کر لیں۔ چونکہ جو لوگ ذہنی طور پر، عقلی طور پر بالکل ان کی اخلاقی تعمیر جو ہے اور سماجی تعمیر اس طریقے سے ہوئی ہے ان کی زندگی کی کہ انہیں جو بتا دیا گیا وہ اس سے انحراف کرنا
اپنے لیے وہ برے لوگ نہیں ہوتے، صرف وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے والدین کا، جیسے عرب قبائلی کہتے تھے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم بتوں کی پوجا کیسے چھوڑیں؟ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا مذہب ہے، اگر ہم نے ان کو چھوڑا تو ہمارے آباء و اجداد ناراض ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر آج میڈیا ایج ہے، یہ آج بچہ بھی جو ہے وہ اتنا اس کو اویئرنیس ہے کہ اگر اس کے والدین کسی غلط راستے پر اس کو چلا رہے ہیں تو والدین کا احترام یہ ہے کہ وہ اس معاملے پہ ان سے بحث و مباحثہ نہ کرے اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، لیکن اپنے راستے کو سیدھا کر لے۔ والدین کا احترام اللہ نے کہا، اور والدین کا احسان قرآن شریف میں پروردگار نے دو ہی احسانات ہیں، ایک ہمارے رسول کا احسان ہے، اللہ کے بعد اس کی کلام کو جس طریقے سے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے رسالت مآب نے پہنچایا، تو اور ماں باپ جو ہیں اس کے بعد ہیں کہ وَلِلْإِحْسَانِ إِلَّا ذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَالْوَالِدَینَ۔ آپ اپنے والدین کا جو احسان ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، وہ خدا کے بعد آپ کے دوسرے تخلیق کار ہیں، اور کوئی بدتمیزی اور کوئی بحث مباحثہ جس سے ان کی دل آزاری ہو، چونکہ انہوں نے بھی تو اپنے والدین سے سب کچھ سنا ہوا ہوتا ہے۔ یہی عرب کی مثال تھی، اسی لیے اللہ کی سیاست کیا تھی اس میں، رسالت مآب کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا کیا، 40 سال تک کیا ہوتا رہا۔ پروردگار ان عربوں، ان قبائلی عربوں کی جہالت اور جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی بدکاریوں سے پروردگار واقف تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اپنے رسول کا کردار اسٹیبلش کروایا۔ اس سے پہلے کہ آپ وحی کا ذکر کرتے، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، آپ کو امین اور صادق کا لقب دلوا دیا گیا۔ یعنی جو اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، اپنی امانتیں جو ہیں وہ لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتا تھا، تو آپ امین کے نام سے جانے لگے۔ پھر اپنے فیصلے اپنے سرداروں سے نہیں کراتے تھے، محمد کے پاس جاتے تھے۔ محمد بھی سردار کے بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے، آپ کے والدین تو بچپن میں ہی چلے گئے تھے۔ آپ ہاشمی قبیلے کے بیٹے تھے، اور ہاشمی قبیلہ سب سے معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کو اس طرح اسٹیبلش کروایا کہ وہ جاہل عرب جو بت پرستی میں مبتلا تھے، انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں چھوڑی، لیکن جو دنیاوی معاملات تھے، یعنی اپنی گواہی دلوانی ہے، فیصلے کروانے ہیں اپنے، تو کس کے پاس جا رہے ہیں؟ محمد کے پاس۔ اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں تو کس کے پاس؟ محمد کے پاس۔ تو اللہ نے پہلے محمد کا اعتبار، محمد کا بھروسہ، محمد کی سچائی کی گواہی خود انہی جاہل عربوں سے دلوائی، تاکہ کل جب اللہ کا پیغام شروع ہو پہنچانا تو پھر وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ نعوذ باللہ محمد تم جھوٹے ہو، چونکہ کبھی کسی نے رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، کبھی کسی نے خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں امانتوں میں، تو اب بڑے مجبور ہو گئے تھے کہ اب کیا کریں، یہ تو بڑی مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں۔ لیکن انہی مشکلوں سے گزر کر جو کچھ عرب سردار تھے، قبائلی سردار، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم پر سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، اور محمد جو ہیں ایک کل کا بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھروسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو وہ تو کل جو بھی کہیں گے وہ تو ہم ان کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا تھی، اللہ کی سیاست کیا تھی، کہ پہلے اپنے سب سے محبوب نبی کا تعارف کس طرح کروایا، کہ انہی جاہل عربوں سے کہلوایا کہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ تو ہمارے اس رسول کی ہم امت ہیں یا اولاد ہیں۔ اب سیادت کو کہا جاتا ہے کہ ہم سید ہیں، جیسے میں کبھی نہیں کہتی، میرے نام کے ساتھ نہ میں جعفری لگاتی ہوں، نہ نقوی لگاتی ہوں، نہ میری والدہ عابدی ہیں، تو میں تو کبھی نہیں کہتی کہ میں، کیونکہ سیادت فخر نہیں، سیادت امتحان ہے۔ اولاد کا امتحان زیادہ بڑا ہوتا ہے امت کے مقابلے میں، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آپ بڑے نہیں ہو گئے، آپ بڑے ہوں گے اپنے کردار سے۔ تو اپنے کردار کو اس معیار پر لے کر آئیے کہ آپ خود کو رسول کی اولاد کہلانے کے لائق ہو سکیں۔ یہی اس مہینے کے برکت فضیلت کا پیغام ہے۔ خدا حافظ۔